نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج 24 اکتوبر 2024 کو جناب فصیح الدین حیدرآبادی، داعی و مبلغ مسلک اہل حدیث، ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ان کی 21 منٹ 3 سیکنڈ کی ویڈیو آئی ہے۔ جیسے ہی وہ ویڈیو پر میری نظر پڑی، میں نے بالاستیعاب کو سنا اور میں نے کہا اس کا فوری جواب ریکارڈ کر کے میں اپنے آفیشیل واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں ڈال دوں، اور اس میں جو یوٹیوبرز ہیں، انسٹاگرام وغیرہ چلانے والے حضرات ہیں، ان کو میری اجازت ہے کہ اسے ویڈیو کی شکل دے کر اپنے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ خیر، گزشتہ مرتبہ وہ قرآن کریم ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، اب قرآن کے بعد باری آتی ہے حدیث کی، تو وہ ڈائریکٹ حدیث کو چھوڑ کر، فقہ کو چھوڑ کر، علم تصوف کی کتاب غنیۃ الطالبین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اسے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں جب آپ نے 17 تاریخ کو آڈیو ڈالی 2 منٹ کی اور چیلنج مناظرہ کیا، تو میں گیا تھا پولیس پرمیشن کے لیے، مجھے پرمیشن نہیں ملی، تو بہرحال وہ نہیں ہو پایا۔ تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی قبول کیا، ان کی اس ویڈیو کو آپ بغور دیکھیے گا کہ وہ بات جو کہی جا رہی تھی کہ ان کی جماعت کے ایک لڑکے نے، جس کی عمر انہوں نے بتائی کہ 18 سال ہے، اس نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو کے حوالے سے یہ کہا کہ اگر وہ بھی مجھ سے بحث کریں گے تو ان کا پیشاب نکل جائے گا۔ مجھے وہاں کے احباب نے یہ بات بتائی، میرا بہت دل دکھا۔ پھر یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے معافی مانگی اپنے ماموں کے ساتھ آ کر، ان کے مرکز میں بھی اور بھی کہیں پر، بہرحال تو اس کے معافی کی اطلاع مجھے نہیں پہنچی۔ لیکن یہ تو کنفرم ہو گیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جو آپ کی جماعت سے جڑتا ہے وہ اتنا جری بے باک ہوتا ہے کہ اکابر اولیاء اللہ کو خاطر میں نہیں لاتا، بات کرنے کی اسے تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ بہرحال انہوں نے اس میں قبول کر لیا کہ وہ لڑکے نے یہ بات کہی تھی، اور ماحول میں بہت تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ بعد میں اس نے معافی وغیرہ مانگی۔ اب اس کے بعد انہوں نے، میں نے جو آڈیو ڈالی ہے 11 منٹ کچھ سیکنڈ کی اپنے یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف پر، فصیح الدین صاحب، میں ویڈیو نہیں بناتا ہوں، حدیث پاک میں تصویر کشی کو ناجائز و حرام کہا گیا ہے، اور میری کچھ ویڈیوز جو یوٹیوب پہ ملتی ہے پاکستان کی، یا شاید میرے خیال سے کہیں اور کنٹری کی بھی ہوں گی، یا ہندوستان کی، وہ میری مرضی سے نہیں لی گئی ہے، میں اس کے ناجائز و حرام ہونے کا قول کرتا ہوں۔ ہاں، جب مناظرے کا مسئلہ ہو اور فریق مخالف بغیر اس کے راضی نہ ہو تو وہاں ہمارے یہاں رخصت ہے، یعنی اس موقع پر ہم لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے چینل کو وزٹ کیا تو میرے چینل کو چلتے ہوئے لگ بھگ 4 سال ہو گئے، آپ کو میرے چینل پر میری ایک بھی ویڈیو، تصویر وغیرہ قطعاً نہیں ملے گی۔ ثم الحمدللہ میں اس کی پابندی کرتا ہوں، لیکن مناظرے میں آپ کی لگائی شرط کے مطابق انشاءاللہ اس کا اہتمام کیا جائے گا اور لائیو بھی کیا جائے گا، تاکہ لوگ احقاق حق و ابطال باطل کے حسین منظر کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ بھی بریلوی تھے اور ان کے نانا بھی مشرک تھے، چونکہ ان کے یہاں قبر کا طواف کرنے والا، اسے ہاتھ لگانے والا، چومنے والا وغیرہ وغیرہ مشرک کی کیٹیگری میں آتے ہیں، تو ان کے نانا بھی مشرک تھے اور ان کے ابا بھی مشرک رہے ہوں گے۔ پھر ان کو جو ہے جماعت اہل حدیث میں آنے کی توفیق ہوئی اور یہ اہل حدیث میں آئے۔ تو اب یہ جو دوران گفتگو انہوں نے کہا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کتاب ہاتھ میں لے کر کہ دیکھیے یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ پہلی بات میں کلیئر کروں کہ وہ لڑکے نے جو کہا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کر دیں گے، آپ نے کہا اس نے معافی مانگی، وہ ٹاپک کلوز ہو گیا۔ میں حیدرآباد سے آ گیا، میرے آنے کے بعد آپ نے مجھے چیلنج مناظرہ کیا اور کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ آپ شرک و بدعات میں مبتلا ہے، کینسر سے زیادہ بھیانک بیماری کے اندر آپ مبتلا ہے۔ اور جب میں نے اپنی آڈیو میں پوچھا کہ آپ کی میری کوئی ملاقات ہی نہیں ہے تو آپ نے کب مجھے فعل شرک کرتے یا فعل بدعت کرتے پایا؟ تو موصوف کا تگڑا قیاس دیکھیے، تگڑا قیاس، حدیث و قرآن کو چھوڑ کر
یہ مہارتی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کی کے چینل پہ 2-3 آڈیوز دیکھ کر میں نے یہ اندازہ لگا لیا، آپ کے نزدیک یہ چیز مسموع بالشہادہ ہے۔ جب آپ مناظرے میں آئیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب کیوں اٹھائی؟ آپ اہل الحدیث ہیں، اہل حدیث کے 2 اصول فرمان خدا فرمان رسول، اطیع اللہ اطیع الرسول، قرآن اور حدیث آپ کے نزدیک حجت ہے، اور ہم احناف بریلویوں کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک ہمارے یہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ میں نور الایضاح، اس میں صاف لکھا ہے ادلہ شرعیہ 4 ہیں، یعنی جن سے ہم دین کا مسئلہ لیتے ہیں: قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس فقہا۔ تو میں ان 4 جگہوں سے دلیل دوں گا۔ چلیے، آپ کے ٹاپک کو میں نے ایکسیپٹ کیا، عقائد پر بات ہوگی۔ آپ کے شہر کو میں نے قبول کیا، حیدرآباد میں بات ہوگی۔ آپ کو تیسری سہولت میں نے یہ دی کہ آپ کو ٹکٹ وغیرہ کا خرچ نہیں اٹھانا ہے، 10 لوگوں کا تو کیا میرے اکیلے کا بھی نہیں اٹھانا ہے، میں اپنے ذاتی خرچ سے آ جاؤں گا۔ اور آپ نے کہا کہ آپ نے جو جگہ بتائی ہے وہاں دونوں طرف کی عوام جمع ہو جائیں گی۔ میری عوام کی میں گارنٹی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی بدنظمی نہیں ہوگی۔ ہماری جانب سے جو مقرر کردہ لوگ ہیں وہی کمرے میں ہوں گے، آپ کو بحفاظت مناظرہ گاہ میں لایا جائے گا، ہمارے درمیان گفتگو ہوگی۔ جب حکم فیصلہ سنائیں گے اس کے بعد بحفاظت آپ کو آپ کے علاقے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی اگر آپ اس جگہ پہ راضی نہ ہوں تو پھر تعجب ہے۔ حالانکہ آپ نے اسی 21 منٹ کی ویڈیو میں اخیر میں کہا ہے کہ چلیے میں اس جگہ کو قبول کر لیتا ہوں اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی انتظام نہ ہو۔ اس جگہ کو چننے کا مقصد یہ تھا، مرکز اہل سنت ایرا کنٹا کہتے ہیں شاید، اولڈ سٹی حیدرآباد میں، جو شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی علیہ الرحمہ نے قائم فرمایا ہے، کہ وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور وہاں تمام علوم و فنون کی کتابیں جو دوران بحث ہمیں لگیں گی بآسانی مل جائیں گی، اور میرا وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو بہرحال آپ اس جگہ تشریف لائیں، اور آپ نے کہا کہ کل پرسوں جبھی بھی آپ آئیں، کچھ گھریلو معاملات ہیں جس کے سبب میں اس مہینہ سفر نہیں کروں گا، اور نومبر میں کچھ تاریخیں دی ہوئی پروگرام کی، تو میں 15 نومبر کو حیدرآباد آؤں گا انشاءاللہ 2024 تک، اور تب تک اس کی تشہیر بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ اچھے سے۔ آپ چینل کا تھمبنیل وغیرہ بنا کر ڈال دیجئے، لوگ ابھی سے انتظار میں رہیں گے۔ میں اہل سنت کے احباب سے گزارش کروں گا کہ سب اس کو لائیو سنیں، خود حیدرآباد میں رہنے والے اور مرکز اہل سنت کے قرب و جوار میں رہنے والے بھی اسے لائیو سنیں، مناظرہ گاہ میں نہ آئیں، ٹھیک ہے؟ اور اہل حدیث عوام کو آپ کنٹرول کیجئے۔ خیر، 15 کو آؤں گا۔ اگر 15 کی تاریخ آپ کو منظور نہ ہو، اس تاریخ میں آپ کہیں مصروف ہوں، تو پھر آپ ایک کام کیجئے کہ 25 نومبر کے بعد، نومبر کا پورا مہینہ، دسمبر کا پورا مہینہ، جنوری کا پورا مہینہ، فیب کا پورا مہینہ، اس میں سے جو آپ کی سہولت ہو آپ بتائیے کہ کلیم حنفی میں آپ سے اس تاریخ میں مناظرے کو ریڈی ہوں۔ انشاءاللہ یہ عاجز، یہ فقیر، یہ حقر اپنے ذاتی کرائے سے حیدرآباد پہنچے گا۔ مرکز اہل سنت میں آپ 10 احباب کے ساتھ آئیں، اور مناظرے کا ٹاپک عقیدہ ہی ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، ابھی آمنا سامنا ہوا نہیں، شرائط مناظرہ طے نہیں ہوئی، آپ ابھی سے دلیل دینے لگے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب اگر میں دکھا دوں گا تو کلیم حنفی حیبت کھا جائے گا کہ استویٰ علی العرش کے حوالے سے ان کا عقیدہ یہ ہے اور آپ کا عقیدہ دوسرا ہے۔ ہنوز دلی دورست، مناظرے میں کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ کے بعد آثار صحابہ، اور اس کے بعد ہمارے نزدیک جو چیز حجت ہے وہ آپ پیش کریں گے۔ اور غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے وحی الہی کی طرح اسے یہ کیوں سمجھ لیا کہ یہ انہی کی کتاب ہے؟ اس پر بھی بحث ہوگی، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ اور عقیدہ استواء علی العرش پر آپ کے نزدیک قرآن کی دلیلیں کم پڑ گئی کہ آپ نے قرآن کھول کر نہیں دکھایا کہ دیکھیے قرآن میں ایسا ہے اور آپ کا عقیدہ ایسا ہے؟ اور جو باتیں آپ نے میری طرف منسوب کی کہ قبر کا طواف کرنا، اسے ہاتھ لگانا، اسے چومنا، تو میں آپ کو بریلوی مسلک بتاؤں گا کیا ہے۔ دراصل کیا ہے کہ دکن میں اہل بدعت بہت زیادہ ہیں کہ جن کے رد کے لیے ہمیشہ میں آتا ہوں۔ فصیح الدین صاحب، آپ میرے چینل کو ٹھیک سے وزٹ کیجئے،
اور میری ایک تقریر ہے بابا پارٹی کا آپریشن، اس کو سنیے، کیا کوئی غیر مقلد اور اہل حدیث عالم رد کرے گا بدعاتیوں کا جو میں نے کیا ہے؟ سمجھ میں بات؟ تعزیہ داری کی، قبروں پہ طواف کی، سجود کی، اور اسی طرح ناڑے گھوڑے دھاگے وغیرہ باندھنے کی، بہت ساری چیزیں، آراس میں ہونے والی غیر شرعی رسموں کو، اور شادی بیاہ میں غرض کے شعبۂ زندگی میں جتنے معاملات آتے ہیں جس میں لوگوں نے قرآن و سنت کی پیروی چھوڑ کر یہ ہندوانہ رسموں کو اپنایا ہے، ان سبوں کا میں رد کرتا ہوں۔ اور آپ نے میری جانب شرک کا الزام لگایا ہے اور دلیل دی ہے کہ آپ کی کچھ آڈیو سے یہ بات پروف ہو گئی، تو آپ ضرور مناظرے میں اسے ثابت کریں گے۔ اور جسے آپ شرک کہہ رہے ہیں وہ فی الواقع شرک ہی ہے، یا درجہ کفر میں ہے، یا درجہ حرام میں ہے، یا درجہ کراہت میں ہے، یا درجہ اطاعت میں ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو مناظرے میں بتاؤں گا، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ آپ کہہ رہے ہیں نا بہت سے بریلوی فضلاء سے آپ کی ملاقات ہوئی، کلیم حنفی سے نہیں ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم نے مدارس میں باقاعدہ 18 سال کا وقت لگا کر سند حاصل کی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں وہاں 2-4 مہینے کا کورس کر کے ڈپلومہ نہیں لیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دوبارہ آپ نے یہ جو باتیں کہی ہیں، میں اس پر بھی آپ ثابت کریں گے کہ جن کو بریلوی کہا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا شرک کیا، اور جسے آپ شرک سمجھ رہے ہیں قرآن و سنت سے وہ شرک ثابت ہوتا ہے کیا، اور جو عقیدے آپ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں وہ واقعی ہمارا عقیدہ ہے کیا، اور اگر ہے تو اس کا شرک و کفر ہونا حدیث و قرآن سے بتائیے۔ آپ مناظرہ ہوا نہیں، کچھ ہوا نہیں، گھر میں بیٹھ کر آپ اپنی کرسی پر اطمینان و سکون کے ساتھ میں بنیت الطالبین ہاتھ میں لے کر بتا رہے ہیں کہ بتائیے اس کے مطابق آپ کا عقیدہ نہیں ہے۔ ارے بھائی اتنی گھائی کیوں ہے، اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں تو چاہ رہا ہوں کہ مناظرہ ہو اور بہت قاعدے سے ہو، دنیا دیکھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کلیم حنفی صرف ٹیلی فونک مناظرہ کرتا ہے، روبرو بیٹھنے کی اہلیت نہیں ہے، انشاءاللہ دنیا دیکھیں گی۔ تو بہرحال ٹاپک آپ کا کہ میں شرک و کفر میں مبتلا ہوں، وہ بحث تو چھوڑ دیجیے، آپ نے کہا اس نے معافی مانگی، آپ کے ذریعے مجھے اس کا علم ہوا، تو بہرحال وہ تو بحث ہی نہیں رہی۔ میں آیا تھا، میں نے رد کیا، میں چلا گیا، اس کے بعد میری کوئی آڈیو نہیں تھی، آپ نے مجھے چیلنج مناظرہ دیا، اور چیلنج مناظرہ کے اندر 5 منٹ کی کچھ ویڈیو کے اندر آپ نے میری جانب کینسر سے زیادہ موذی مرض شرک و بدعت میرے اندر آپ نے بتایا ہے، اور بریلوی جو ہے پوری جماعت، پورا مسلک بریلویوں کا شرک و کفر کے اندر مبتلا ہے، تو آپ مناظرے میں اسے ثابت کریں گے، اور پہلے بیٹھک ہوگی، اور پہلے بیٹھک میں شرائط مناظرہ طے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے جو صدر ہیں، ہمارے جو میر کارواں ہیں، وہ شہزادہ شہباز دکن حضرت علامہ سہیل میاں قادری دامت برکاتہم ہوں گے، اور بحیثیت متکلم مناظر میں رہوں گا، اور معین کا انتخاب بعد میں کیا جائے گا، اور یقیناً اہل الحدیث کی جانب سے آپ ہی مناظر و متکلم رہیں گے۔ آپ اپنے ساتھ اپنے معین کو لائیے، 10 افراد میں جن کو لانا چاہیں لے کر آئیے، اور جو کتابیں آپ کو لگ رہی ہیں آپ اس کو لے کر آئیے۔ آپ کی قیام گاہ سے مناظرہ گاہ تک لانا، اور مناظرہ گاہ سے آپ کی قیام گاہ تک لے جانا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ 15 تاریخ میں نے آپ کو دی ہے نومبر کی، کہ یہ فقیر 15 تاریخ کو انشاءاللہ حیدرآباد کی سرزمین پر حاضر رہے گا۔ جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کا دن ہے، ظاہر سی بات ہے بعد نماز عشاء کا وقت یہ زیادہ موضوع ہے، یا بعد نماز جمعہ کا، تو انشاءاللہ میں حیدرآباد میں حاضر رہوں گا۔ اگر یہ تاریخ آپ کو منظور نہ ہو، پھر 25 نومبر کے بعد جو تاریخ آپ دینا چاہیں دیں، انشاءاللہ یہ فقیر حاضر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول حق کا جذبہ عطا فرمائے، اور مسلک حق پر ثابت قدم رکھے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔